تین دوست ایک سنسان فارم ہاؤس میں ایک شام گزارنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات ان کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان بنے گی۔ کیا وہ بچ پائیں گے یا وہ فارم ہاؤس ان کا آخری منزل بن جائے گی؟ دیکھیے ایک کہانی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی اور آپ کو آخر تک جوڑے رکھے گی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے آباد ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں حارث نے بھیجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی کہانی اپنے اس چینل پہ نیریٹ کریں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک فارم ہاؤس کی کہانی ہے۔ آج کی کہانی بہت ہی خطرناک اور دلچسپ ہے۔ آج کی کہانی جب میں خود پڑھ رہا تھا تو مجھے ڈر کا احساس ہو رہا تھا، تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنا حصار باندھ لیں تاکہ آپ ڈر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلیں اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ علی، حارث اور زبیر بچپن کے تین دوست تھے۔ ہفتے کی شام انہوں نے فیصلہ کیا کہ علی کے فارم ہاؤس پر ایک رات گزاریں گے۔ علی کا فارم ہاؤس شہر سے ایک دور سنسان علاقے میں تھا۔ راستے میں وہ ہنستے اور مذاق کرتے وہاں پہنچے، لیکن جیسے ہی فارم ہاؤس کے قریب آئے، حارث نے گاڑی روک دی۔ حارث نے کہا، یار یہ جگہ کچھ عجیب نہیں لگ رہی؟ زبیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ڈرپوک نہ بن، ہم یہاں صرف ایک رات گزارنے آئے ہیں۔ علی نے دروازہ کھولا اور کہا، چلو اندر چلتے ہیں۔ فارم ہاؤس کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، بوسیدہ فرنیچر اور ایک بھاری خاموشی تھی۔ حارث نے ہلکی آواز میں کہا، یہ جگہ واقعی عجیب لگ رہی ہے۔ علی نے اس سے نظر انداز کیا اور روشنی جلانے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے تفریح کے لیے ہارر کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ علی نے کہا، یہ فارم ہاؤس بھی اپنی ایک کہانی رکھتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک خاندان رہتا تھا، لیکن ایک رات وہ سب پرسرار طور پر غائب ہو گئے۔ زبیر ہنسا اور کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ لیکن اسی وقت گھر کے ایک کمرے سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ سب چونک گئے۔ حارث نے کہا، یہ کیا تھا؟ علی نے کہا، شاید بلی ہوگی، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ علی جب کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانی کتاب فرش پر پڑی تھی۔ اس نے کتاب اٹھائی اور اپنے دوستوں کے پاس لے گیا۔ کتاب بہت پرانی تھی اور اس پر عجیب و غریب علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ زبیر نے کہا، یہ کتاب کسی جادوگر کی لگتی ہے۔ حارث نے کتاب کھولی اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں علی نے ماچس جلائی۔ روشنی کی ہلکی جھلک میں انہیں ایک سایہ نظر آیا جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ حارث نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا ہے؟ زبیر چیخا، یہاں سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے کسی نے باہر سے تالا لگا دیا ہو۔ زبیر نے کھڑکی توڑنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ایک سرد ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور کانپتے ہوئے بولا، یہ جگہ منحوس ہے، ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ اچانک دیوار پر موجود پرانی تصویریں ہلنے لگیں۔ ان تصویروں کے چہرے دھندلے ہو کر خوفناک شکل اختیار کر رہے تھے۔ حارث نے چیخ کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی دوران علی کو کتاب کے آخری صفحے پر کچھ عجیب تحریر نظر آئی۔ اگر تم یہاں سے بچنا چاہتے ہو تو اس جگہ کی حقیقت کو قبول کرو اور اپنی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر نے کہا، ہمیں یہ کتاب کو جلا دینا چاہیے، شاید یہ سب اسی کتاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی علی نے ماچس جلائی، ایک تیز آواز آئی، کتاب کو مت چھونا ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ علی، حارث اور زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر کے باقی کمروں کو دیکھیں گے تاکہ کوئی راستہ ڈھونڈ سکیں۔ ایک کمرے میں انہیں پرانے خط ملے جن میں لکھا تھا کہ یہ فارم ہاؤس کبھی ایک جادوگر کا گھر تھا جو لوگوں کی روحوں کو قید کرتا تھا۔ اسی دوران انہیں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اچانک ایک سایہ ان کے سامنے آیا۔ یہ ایک عورت کا تھا لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔
عورت نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جگہ چھوڑ دو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ علی نے کہا، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن دروازے بند ہیں۔ عورت نے کہا، یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں اس کتاب کو بند کرنا ہوگا اور اس جگہ کی حقیقت قبول کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے غلطی کی تو تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کتاب کو بند کیا اور عورت کے بتائے ہوئے کمرے میں گئے جہاں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ عورت نے کہا، اس آئینے میں دیکھو اور اپنے خوف کا سامنا کرو۔ آئینے میں دیکھتے ہی تینوں نے اپنی سب سے بڑی کمزوریاں دیکھیں۔ علی نے اپنی تنہائی، زبیر نے اپنی خود غرضی اور حارث نے اپنی بزدلی کا سامنا کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی حقیقت قبول کی، دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ وہ تینوں فارم ہاؤس سے باہر نکلے اور دور کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فارم ہاؤس غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ صرف ایک پرانا درخت تھا۔ علی نے کہا، یہ رات ہمیشہ یاد رہے گی لیکن دوبارہ کبھی ایسی جگہ پر قدم نہیں رکھیں گے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے تو زبیر نے پیچھے دیکھا۔ درخت کے نیچے وہی عورت کھڑی مسکرا رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز اپنی کہانی رکھتی ہے اور کچھ راز ایسے ہیں جنہیں کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ دیکھی ہے؟ ہمیں بتائیں اور یہ کہانی ضرور شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی کہانی اپنے اس چینل پہ نیریٹ کریں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔